جہاں پر کوشچن آیا فائنینشیل چیزوں کا، مالی معاملات کا، فوج نے وہ بار ہٹا دیا اور اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا کہ فوج کے اندر جو بڑے عہدے کے لوگ ہیں وہ کوئی غیر معمولی پروٹیکشن میں رہتے ہیں، ہولی کاؤز ہیں۔ اب یہ تاثر تو ختم ہو گیا، یہاں سے آگے بھی تو بڑھا جا سکتا ہے اور آپ کی پارٹی سے بڑا رول پلے کر سکتی ہے، کیونکہ آپ تو براہ راست افیکٹیز ہیں، متاثرین ہیں۔ حبیب صاحب، جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا تو پھر مجھے تھوڑا سا اعتراض اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے صرف ایک جماعت متاثر نہیں ہوئی، جنرل فیض حمید صاحب یا ان کی پوری ٹیم جو تھی ان کے اس ایکٹ سے ریاست متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے اندر پھر ادارے آتے ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ آتے ہیں جو آج ایکشن لے رہے ہیں۔ میں پھر بھی یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ خالی کرپشن کیس نہیں ہے، یہ خالی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ ایکشن نہیں ہے۔ جو موصوف دوران سروس رول ادا کرتے رہے، جس کا آپ تذکرہ بھی کچھ باتوں کا کر رہے ہیں، آفٹر سروس بھی جو کچھ وہ کر رہے تھے، اگر چیزیں مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کی پبلک کی جائیں گی تو ہوش اڑ جائیں گے قوم کے کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، ذرائع ابلاغ کس طرح ایک بیانیہ بنائے رہے تھے اور کس طرح بنوایا جا رہا تھا، کس طرح 9-10 مئی ہوا اور آئندہ کون سی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تیلی ہے، میں پورے پاکستان کو آگ لگا دوں گا، اس شخص نے کبھی یہ کہا تھا کہ اگر میرا اقتدار ختم ہو گیا ہے تو اس سے بہتر ہے پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جائے؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا میرے بھائی۔ آج اگر اللہ اللہ کر کے وہ چیزیں ہونے کی جانب جا رہی ہیں تو میں پھر بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے، جس کی بنتی ہے، میری سزا میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے پھر لٹکا دیں۔ مگر پاکستان کو جب تک آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو برباد کیا ہے اپنے عمل سے، ان کو سزا نہیں دیں گے، پاکستانی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جمیل لطیف صاحب، جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کی گئی ہے پریس ریلیز میں، اس کے حوالے سے کچھ صحافی یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جنرل فیض حمید کی طرف سے حکومت کو، موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ کیا ایسی کوئی چیز مسلم لیگ نون کے نوٹس میں تھی؟ کیا ایسی ایکٹیویٹیز مسلم لیگ نون میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ دیکھیں، میں تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں، نہ مجھے یہ کوئی انفارمیشن پارٹی کی سطح پر کیا ایسا کچھ ڈسکس ہو رہا تھا؟ اپنا وجدان جو ہے بطور سیاسی ایک تجربے کے 40 سال کا ایک جو میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اس حساب سے اور 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے، جو بار بار یہ بنگلہ دیش کو کوٹ کیا جاتا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 ہفتوں سے، میں اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں کھلیں گی جو اگلی منصوبہ بندی پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی جا رہی تھی۔ یہ وقت سے پہلے ایکشن ہوا ہے، خدا کرے یہ ایکشن مکمل ہو، یہ تمام جو کردار ہیں ان تک ہاتھ پہنچے تاکہ پاکستان ایک امن کی طرف بڑھے۔ اور بھی کردار ہیں؟ اور کون سے، کس فیلڈ سے؟ یقیناً دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ریاست کو جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا لے اور وہ اکیلا بندہ ہو، یقیناً ہر جگہ سے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ کہا جاتا تھا جب کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، تو اس پیج نے کیا گل کھلائے تھے؟ پاکستان کی معیشت معاشرت برباد کر دی، خارجہ پالیسی برباد کر دی۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں نا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، وہ تو خود رحم و کرم پر ہیں جیل سے وہ رحم و کرم پہ نہیں ہے، ان کے رحم و کرم پہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اور جو وہ کچھ جیل کے اندر بیٹھ کے سیف ہاؤس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ شاید باہر نکل کے اتنا سیف طریقے سے نہ کرتے ہوں
جو آج اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کیا کھلیں مطلب گی ہے؟ اور اس قوم کو کے ذرا سامنے اس آئیں بات گی. کو ذرا واضح کریں. جیل بھی آپ کی ہے، آپ کی حکومت ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام وہ جیل آتی ہے، اور اس جیل کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا جیل کے اندر شخص تھا جو IMF کو خط بھی لکھتا تھا؟ یہ کیسا جیل کے اندر قیدی تھا جو امریکی کانگریس سے قرارداد متفقہ تقریباً یونانی مسئلے تقریباً منظور بھی کروا لیتا ہے؟ اور یہ کیسا قیدی ہے جو سائفر لہراتا ہے اسی طاقتور ریاست کے خلاف، اور وہ ریاست برا منانے کی بجائے اس کے حق میں قرارداد پیش کر رہی ہے؟ یہ کیسا قیدی ہے جو جس کی جماعت کے متعلق یہ کہا جائے صرف کہ اس پہ بین بھی ہو سکتا ہے، اس پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، تو 2 گھنٹے نہ گزریں تو وہی طاقتور ریاست جو ہے اس کا ترجمان یہ بات کرے کہ ہمیں تشویش ہے کہ اگر PTI پر پابندی لگی. یہ کیسا قیدی ہے؟ وہ قیدی دنیا کی آپ حکومت میں ہیں میاں جیل میں صاحب، ایسا وہ قیدی قیدی آپ نے آپ کی دیکھا ہے؟ حکومت پہ بھاری پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے نا. پھر میرے لیے سوچنے کا مقام یہ بھی ہونا چاہیے کہ 1 سال گزر گیا 9-10 مئی کو، تو آج تک ریاست ان مجرموں کو، ان ملزموں کو سزا نہیں دے سکی. تو اس میں قصور کس کا ہے پھر؟ قصور والوں کا ہے.